نحمد اللہ العظیم ونصلی ونسلم علی الرسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے فضل سے آج سورہ انفال اور سورہ توبہ دو صورتیں پڑھی گئی۔ آج کی تراویح کی آیتوں میں اللہ جل شانہ و تعالی مال و دولت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ مال و دولت، دینار اور دراہیم، یہ اچھے ہیں یا برے ہیں، اس کے متعلق آج تراویح میں پڑھی گئی۔ اس میں ایک آیت آئی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تم جان لو کہ یقیناً تمہارے اموال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا معنی آزمائش ہے۔ ایک دوسری جگہ اس طرح آیا ہے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون علیہم حسرة ثم یغلبون۔ بعض لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کریں گے۔ اب تک جتنا خرچ کیے ہیں وہ سب ضائع ہو گیا ہے، وہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے۔ جب بھی وہ خرچ کریں گے ان کا مال یقیناً ضائع ہوگا اور وہ خسارے میں ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کسی کو مال و دولت عطا فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو مال و دولت کا عطا کرنا یہ خیر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ دیتے ہیں ان کی پکڑ کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے۔ منافقین کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، زیادہ سے زیادہ مال و دولت تھی۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کی مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت تمہیں حیران نہ کر دے، تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے، یہ بھی اللہ بیان فرمائے۔ اسی طرح مصارف زکوٰۃ کون کون ہیں، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، 8 قسموں کی وہ تفصیلات آج کی تراویح میں پڑھی گئی۔ اور اسی کے آخر میں یہ آیت بھی آئی تھی کہ ایک آدمی کہتا تھا اگر اللہ مجھے مال و دولت عطا کرتا تو میں بھی اسے اچھے راستے میں خرچ کرتا، لیکن اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نوازتے ہیں، دینے کے بعد فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، مال دیتے ہی وہ اس میں کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ اس طرح ایک شخص کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ ایک آدمی بہت غریب تھا، اچانک اس کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیے۔ اس کے مال و دولت میں فراوانی ہونے لگی، وسعت ہونے لگا، گائیں بیل بکری سب بڑھ گئے، قریے میں جگہ ناکافی ہونے لگا، شہر کے باہر شہر میں چلا گیا۔ دھیرے دھیرے نماز چھوٹتی تھی، جماعت چھوٹ گئی، پھر جمعہ چھوٹ گئی۔ جب ایک مرتبہ اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگا میں کیوں زکوٰۃ دوں، اس طرح سوال کرنے لگا۔ پھر آخر میں وہ زکوٰۃ کا مال لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی اس کا مال لینے سے انکار کر دیے۔ اس کے بعد خلفاء کا زمانہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، سب لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح اس کا مال اس کے لیے آزمائش بنا۔ پیسے آنے سے پہلے صحیح راستے میں خرچ کرنے کی آرزو کرتے تھے، آنے کے بعد وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں۔ تقریباً 6 جگہوں میں، خاص طور پر آج کی تراویح میں، مال و دولت کے متعلق ذکر آیا ہے۔ بزرگان محترم، عام طور پر اس دنیا میں پیسے کمانے کے 3 طریقے ہیں۔
ایک محنت مزدوری سے آنے والی آمدنی، دوسرا ضرورت پڑنے پر قرض کے طور پر لیا جانے والا مال، تیسرا بھیک مانگ کر کسی سے سوال کرنا۔ یہ تین طریقوں سے ہی ایک آدمی کو مال حاصل ہو سکتا ہے۔ ان تین طریقوں میں سب سے بہترین اور بابرکت پہلا طریقہ ہے محنت اور مزدوری سے حاصل کیے جانے والا مال۔ اللہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مہارت ضرور عطا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہنر، مہارت۔ کوئی بھی ہنر کے بغیر، کوئی بھی مہارت کے بغیر اللہ کسی کو اس دنیا میں نہیں پیدا کیے۔ ایک ایک کے پاس ایک ایک ہنر ہوگا، ایک ایک کے پاس ایک ایک صلاحیت ہوگی۔ اگر وہ اس پہ کوشش کرے گا تو ہر ایک محنت سے مزدوری کر کے کما سکتا ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ جس طرح عبادت ہے، اسی طرح محنت اور مزدوری کر کے کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ مزدوری حلال کمائی کے لیے جانے والا وہ راستہ، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ کلہاڑی اور رسی لے کر درخت کاٹنے کے لیے جنگل کو جانے والا، یہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محنت مزدوری کر کے کمانے والے کے متعلق بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد تَأْكُلُ بِعَمَلِ يَدَيْهِ۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اس کے باوجود وہ روزی کمانے کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کیا کرتے تھے۔ یعنی بادشاہ کو بزنس کر کے کمائی کرنے کی، محنت اور مزدوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے محنت اور مزدوری کر کے کھاتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو الغرض دنیا میں سے سب سے اچھی اور بہترین بابرکت کمائی محنت اور مزدوری کے ذریعے حاصل کی جانے والی کمائی ہے۔ دوسرا طریقہ ضرورت پڑنے پر قرض لینا ہے۔ ضرورت پر قرض لینا غلطی نہیں ہے، غیر ضروری چیزوں کے لیے قرض نہیں لینا چاہیے۔ آج ہم تھوڑا غور کر کے دیکھیں کہ ہم جتنا قرض لیتے ہیں کیا وہ سب ضرورت پر ہی لیتے ہیں؟ اکثر اور بیشتر قرض لینے والے ضروری کام کے لیے نہیں لیتے، غیر ضروری چیزوں کے لیے قرض لیتے ہیں، عیش و آرام کے لیے قرض لیتے ہیں، لگژری لائف کے لیے قرض لیتے ہیں۔ ضرورت پر قرض لینے والے بہت کم ہیں۔ اس طرح ضرورت پر قرض لینا غلطی بھی نہیں ہے، ذلت بھی نہیں ہے، رسوائی بھی نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، دنیا کے سب سے بہترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیے ہیں، انبیاء کرام قرض لیے ہیں، صحابہ کرام قرض لیے ہیں، قرض دیے ہیں۔ تو الغرض قرض کے طریقے سے مال حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ بھیک مانگ کر، کسی سے ہاتھ پھیلا کر سوال کرنا، یہ حقیقت میں ذلت کی چیز ہے۔ ضرورت کے بغیر کسی سے سوال کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، اس کے بغیر بھیک مانگنے کی عادت بنا کر اس میں ان کو مزہ آتا ہے۔ ہر وقت کسی سے کچھ مانگتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے مانگنے والے قیامت کے دن چہرے میں گوشت کے بغیر ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیان فرمائے تھے، اس کے بعد عمر بھر بعض لوگ کسی سے کوئی چیز کا بھی سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اعلان کرنے لگے کہ جو شخص اس بات کا عہد کرتا ہے کہ موت تک کسی بھی آدمی سے کسی بھی حاجت پر سوال نہیں کرے گا تو اس بات کا جو عہد کر لیتا ہے اس کے لیے میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی ثوبان رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اب عہد کرتا ہوں کہ موت تک کسی سے کچھ بھی سوال نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھا کر کے کہنے لگے، تب تو تیری جنت کی ضمانت میں اللہ سے لیتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی خود حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ ثوبان رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھتے وقت کوئی کپڑا یا رومال نیچے گر جاتا تب بھی کسی سے اٹھا کر دینے کے لیے نہیں کہتے تھے، نیچے اتر کر وہ خود اٹھاتے تھے۔ ایک چھوٹی چیز کہیں رکھ دیتے تو اسے اٹھا کر دینے کے لیے کسی سے نہیں کہتے تھے، موت تک ان کا یہ حال تھا۔
دوسروں سے کچھ مانگنا، سوال کرنا، اس میں ایک طرح کی ذلت ہے۔ محنت کر کے کمائے بغیر، قرض بھی لیے بغیر کسی سے کچھ مانگ کر حاصل کرنا ایک طرح کی رسوائی ہے۔ حقیقت میں کوئی ایسا شخص ہو جس کے لیے کھانے کا بھی کچھ راستہ نہ ہو، زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہ ہو، بہت پریشان حال میں ہو، ایسا شخص مانگ سکتا ہے کہ آپ پیسہ دیجئے، کھانا دیجئے، روٹی دیجئے، اس کی اجازت۔ لیکن اس سب کے بغیر بھیک مانگ کر، ہاتھ پھیلا کر سوال کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ انبیاء کرام میں 2-3 طرح کے انبیاء تھے۔ صرف ایک وقت کھانے کی استطاعت تھی، دوسرے وقت کی گنجائش نہیں تھی، ویسے نبی بھی تھے۔ اور اسی طرح انہی انبیاء میں سے بعض نبی ایسے تھے اس دن کا کھانا ان کے پاس میسر ہوتا تھا، کل کے لیے ان کے پاس، اس کے بعد کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ایسے نبی بھی تھے۔ بہت زیادہ مال و دولت والے انبیاء کرام بھی دنیا میں تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ۔ تو الغرض عزیز دوستوں، مال ایک ضروری چیز ہے۔ مال جمع کرنا، اللہ سے مال کا سوال کرنا، مال سے محبت کرنا، یہ کسی بھی صورت میں غلطی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، مدینے کے سردار صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، دونوں صحابی باپ بیٹے۔ ایک حدیث میں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی دعا کا ذکر ہے۔ وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مجد الا بالفعال ولا فعال الا بالمال فارزقنی اللہ مالا۔ عزت اور احترام اچھے کام کرنے میں ہے، اچھے کام کرنا یہ مال پر موقوف ہے، اللہ تو مجھے مال عطا فرما۔ یہ صحابی تھے، وہ بھی معمولی نہیں، جلیل القدر صحابی، ان کے والد بھی صحابی، وہ اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ دنیا کا جتنا بڑا عہدہ بھی ہو، ایک علم سے حاصل ہو سکتا ہے یا مال سے حاصل ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے مال حقیر ذلیل چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ان 2 شخصوں کو حسد کے قابل بتایا ہے، لا حسد الا علی اثنتین، 2 آدمیوں پر حسد کر سکتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر ان کے جیسا ہونے کی تمنا اور خواہش کر سکتے ہیں۔ رجل آتاہ اللہ علما، ایک عالم جو دوسروں کو علم سکھاتا ہو، دوسرا وہ مالدار جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ عالم اور مالدار ان دونوں کو دیکھ کر فخر کرنا جائز ہے، کیونکہ ان 2 کے ذریعے آدمی بلند مقام پر، بلند عہدے پر فائز ہو سکتا ہے، لیکن صحیح راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ صرف زبانی کہہ دیتے ہیں اللہ مجھے مال دیا تو میں بھی دوسروں پر صحیح راستے میں خرچ کروں گا۔ آج ان کے بارے میں بھی آیت گزری، فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، مال دیتے ہی وہ اس میں کنجوسی کرنے لگتے ہیں۔ دنیا میں کنجوسی کی کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک آدمی کو دینے کی عادت ہے تو موت تک اسے دینے سے رکا دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو نہ دینے کی عادت ہو، کنجوس ہو، تو اس سے مال کو نکالنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بغداد میں ایک آدمی تھا، کتابوں میں لطیفہ لکھا ہے، اس کے بہت سارے بچے تھے، سارے مرد بچے تھے، گھر میں زیادہ خرچ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت وہ ٹینشن سے رہتا تھا، بہت کنجوس تھا۔ اچانک اس کے 2-3 بیٹوں کو جو ہے بخار آ گیا۔ بخار آنے کے بعد 16-15 روٹی ختم ہونے کی جگہ میں اس کا آدھا 7 روٹی ختم ہونے لگا، 7 روٹی خرچ ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ 7 روٹی بچ گیا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ بچوں کو بخار آیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں، روٹی بچ گیا اس میں خوشی ہے۔ شہر میں لوگوں سے پوچھنے لگا دنیا میں زیادہ بخار کہاں کس جگہ آتا ہے بتاؤ؟ لوگ سب حیران ہو گئے، یہ کیا عجیب سوال کر رہا ہے۔ خیر سب تحقیق کر کے بتا دیے کہ خیبر میں بخار زیادہ آتا ہے، یعنی اس علاقے میں بغداد میں بخار سب کم، لیکن خیبر میں کسے بھی سٹ نہیں ہوگا، بہت زیادہ بخار آئے گا۔ یہ سننا تھا، وہ شخص وہاں سے بغداد سے نکل کر کے خیبر چلا گیا، وہیں رہنے لگا۔ کیوں؟ سب کو زیادہ بخار آئے تو روٹی اور گھر کے اخراجات کم ہوں گے۔ خیبر جانے کے بعد
اس کے بچوں کو بھی بخار آ گیا اور اسے بھی بخار آ کر سب مر گئے۔ اس طرح ایک لطیفہ لکھا ہے۔ تو الغرض بعض لوگ مال و دولت ملنے کے بعد کنجوسی کرتے ہیں۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، آگے آیت آ رہی ہے، اللہ ہر ایک کو کشادہ رزق دے سکتے ہیں، دنیا میں کوئی غریب ہی نہ ہو، ایسے کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح دے دیے تو زمین میں لوگ فساد مچائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ حلال کمائی کر کے، حلال طریقوں میں خرچ کر کے، زکوٰۃ، صدقہ، شریعت کے فرائض کو برابر ادا کرنے والا ہر شخص کے لیے مال و دولت بہترین چیز ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، غریب صحابہ اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری ہی طرح مالدار صحابہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، رہے تو ہم بھی کریں گے، وہ ہم سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی حل بتا دیجئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل جوئی کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ تس پر 3 مرتبہ، الحمدللہ تس پر 3 مرتبہ، اللہ اکبر تس پر 4 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اگر آپ پڑھ لو گے تو مالداروں کے صدقے کے برابر اللہ تمہیں بھی اس میں اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ غربا، وہ فقیر صحابہ خوش ہو گئے، کیوں؟ مالدار کے اجر کے برابر ہمیں بھی اجر ملے گا۔ چند دنوں کے بعد ان کو دیکھ کر مالدار صحابہ بھی وہ پڑھنا شروع کر دیے، بہت بیزار ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، تو اس وقت اللہ کے نبی کا جملہ، ذهب اہل الدثور بالاجور، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مال خرچ کر کے پہلے وہ ہم سے سبقت لے جاتے تھے، اب ہماری ہی طرح وہ بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی فرمانے لگے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، بعض لوگوں کو اللہ عطا فرماتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، اللہ تعالی زندگی میں کسی بھی مرحلے میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کیے بغیر اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔